الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم حاضرین، دروس مہمہ میں شہادتین سے متعلق ہماری گفتگو گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ شہادتین میں پہلی شہادت لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم، اس کے شروط اور تقاضوں کا کچھ ذکر ہوا۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت میں تھا کہ اس کے ساتھ اس بات کی گواہی، شہادت کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا تقاضا بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ ایک آدمی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان رہا ہے تو اس ماننے کا سیدھا اور بالکل لازمی نتیجہ اور تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ کو رسول مان رہے ہیں تو آپ جو کچھ خبر دے رہے ہیں اس کو سچ مانا جائے، بلا چوں چرا اس کی تصدیق کی جائے، اور جو کچھ آپ نے حکم دیا اسے حتی الامکان اپنی قوت و استطاعت کے مطابق مان لیا جائے، اس کو بجا لائیں، یعنی اس کی اطاعت کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا، ڈانٹا روکا، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے، بچا جائے۔ آخری ان جملوں کی قدر تفصیل اور گفتگو پچھلے درس میں کی گئی ہے۔ آخری جملہ جو تھا وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ دیکھیے، یہ محمد رسول اللہ یعنی شہادتین میں جو دوسری شہادت ہے، گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو بندہ آپ اور ہم اسے مانتے ہیں ان کو اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب یہاں اللہ نے اور اس کے رسول نے مشروع کیا، تو رسول نے جو کچھ بتایا وہ بھی دراصل اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت اور احکام ہی ہیں، وحی کے ذریعے سے ہی اس کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً، فعلاً، تقریراً، جس کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں اصطلاح میں، اس کو پوری امت اور کائنات کے لیے بیان کر دیا، کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ یہ بہت اہم اصول ہے، اور اسی بنیاد پر اگرچہ یہاں ہمارے سامنے جو عبارت ہے، 2 پیراگراف، بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اسے اختصار کے ساتھ گزشتہ ہفتہ پورا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اس مضمون کی انتہائی شدید ضرورت، اگر اس کو سمجھیں تو ہم میں کا ہر شخص محسوس کرے گا کہ مسلمانوں میں مختلف جماعتوں اور افراد کو یہ سبق پڑھانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ایک طرف لوگوں میں دین کا جذبہ ہے، اسلام کی خدمت کرنے کا یا عمل کرنے کا، فضائل کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن اس محنت کے ساتھ وہ اس سے کترا جاتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے ہی کی جائے، جیسے ثابت ہے ویسے ہی کی جائے۔ اگر آپ کی سنت کے خلاف کوئی عمل کیا جاتا ہے عبادت میں، دین سمجھ کر، اجر و ثواب کی نیت سے، تو اصطلاح شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں، خطبۃ الحاجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے اِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ کتنی صاف بات ہے۔ صحابہ کرام جہاں بدعت کا تصور نہیں تھا، ان کے سامنے آپ بار بار یہ دہرا رہے ہیں، کیوں؟ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ بار بار ہر ہفتہ اس سبق کو تازہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے افراد اس سبق کو کبھی فراموش نہ کریں، اور شریعت کے مصدر و ماخذ کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ دین وہیں سے لے جہاں سے دین ہم کو حاصل اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اور یہ دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے کا بنیادی تقاضا بھی ہے کہ ہم دین کو محصور مانیں مصدر دین سے، یعنی قرآن اور سنت سے۔ اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے، بدعت و خرافات کی شکل اور انحراف کی شکل اختیار کرتا ہے، اور امت میں جو فرقے بندیاں ہوئیں، فرقے بنے، لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات نہ کرو، اتحاد کی بات کرو، حالانکہ اتحاد اگر قائم کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اختلاف کی وجہ کون سی چیز بنی۔ جب اس وجہ کو
آپ جان کر اسے ختم کریں گے تو خود بخود اتحاد قائم ہوگا. اور امت میں اختلاف کی وجہ بدعات ہیں. بدعات دین میں نیا طریقہ، دین میں نئے ضابطے، نئے فرقے، نئے پیشواؤں کو اس طرح سے اختیار کرنا کہ جو سنت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کچھ بیان کر رہے ہیں اسے دین سمجھ لینا. حلال حرام کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں نئے اصول ضابطے جہاں اختیار کیے گئے وہ بدعت آئی، اور بدعت سے صراط مستقیم یا نبی کا دیا ہوا راستہ جو ہے اس سے انحراف ہو گیا. جہاں اس سے ہٹے نیا راستہ بنا، فرقہ بن گیا. آپ اس کو ختم کر دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر لوگوں کو جمع کر دیجئے، اتحاد قائم ہو جائے گا. کتنی سمپل اور واضح بات ہے، لیکن جتنی سمپل یہ سمجھنے اور سمجھانے کی یا قرآن و حدیث نے جیسے واضح انداز میں بیان کیا، حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے ذہین اور دانشور لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. امت کا بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو غور کیجئے کہ 72 73 میں سے ایک جو ہے نجات والے راستے پہ ہے، 72 غلط راستے پہ چلیں گے. اب وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں یا عارضی طور سے جائیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 72 جہنم والے راستے پہ ہیں. اکثریت غلط ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے. تو کتنا چوکنا رہنا چاہیے. اور یہ بدعت اور خرافات یہی ہوا پرستی ہے. آپ سلف کی کتابیں پڑھیں تو قرآن و حدیث میں جو اتباع ہوا یا احوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہوا، ہوائے نفس، وہ سنت کی مخالفت میں یعنی بدعت اور اہل بدعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا اور اہل احوا، یعنی جو ہوا پرست ہیں وہ بدعتی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں سنت کے مقابلے میں بدعات کے الفاظ کا یا تعبیر کا استعمال ہوا ہے، وہیں احوا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے ابھی یہ حدیث ارباز بن ساریہ والی ہم پڑھیں گے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تو اس میں ہے کل محدثۃ بدعہ آخر میں. بعض روایتوں میں ہے یکون اقوام تتجارا بہم تلک الاہوا کما یتجارا الکلب بصاحبہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم میں، جن کے اندر فکر میں، عقیدے میں، اعمال میں یہ خواہشات، احوا اس طریقے سے سرایت کر جائیں گی جیسے کتے کا باولا پن صاحب کتے کی بیماری والے، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عربی میں الکلب کہتے ہیں. ہاں، کلب سے کتا، الکلب. تو کتے کا جو باولا پن ہے کاٹنے سے، جس طرح انسان کے دلوں میں، جسم کے اندر سرایت کرتا ہے، رگ و ریشے اور پٹھے پٹھے میں کوئی بھی جوڑ ہو اس میں اس کے جراثیم اور ریبیز گھس جاتے ہیں، ایسے ہی یہ خواہشات انسان کے اندر یا لوگوں کے اندر داخل ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے یہ خواہشات نفس کے تعلق سے. کہا اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والادواء. یہ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. بڑی جامع دعا ہے، مختصر سی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں وہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. کم الفاظ میں ہماری ضروریات کو سمیٹ دیا. 3 چیزیں مانگی کہ اے اللہ مجھے بچا، جنبنی منکرات الاخلاق، ایسے اخلاق سے جو منکر ہیں، برے ہیں، یعنی میرے اندر بدعملی نہ رہے، اعمال ٹھیک ہو جائیں، اخلاق درست ہو جائے. یہ اعمال کی درستگی کا سوال ہوا. دوسرا والاہوا، اور مجھے احوا، ہوا کی جمع احوا، یعنی بدعات، خرافات، شریعت میں عقیدے اور عبادات کے خلاف ورزیاں جو ہیں، سنت کی مخالفتیں ہیں، اس سے مجھے بچا. یہ عقیدے عبادت کی اصلاح طلب کی گئی، یعنی فکری اصلاح. پہلے اخلاقی اصلاح، دوسری فکری اور اعتقادی اصلاح. تیسری چیز الادواء، جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والادواء، بیماریوں سے مجھے بچا. یہ جسمانی درستگی. سوچئے ایک آدمی کو کہ جسم میں ساری بیماریوں سے آپ اور ہم بہتر مکت ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں صحت مند بنا دے جسمانی اعتبار سے، پھر عقیدے میں بھی صحت مند بنا دے، کوئی بدعقیدگی نہ رہے، کوئی انحراف نہ رہے، بدعت و خرافات نہ رہے فکر میں، عقیدے میں، اور اخلاقیات میں بھی کوئی بد اخلاقی برائی نہ رہ جائے، تو انسان مکمل اور بہترین انسان ہو جائے گا، اعلیٰ ترین انسان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے کہ احوا سے پناہ مانگے.
جب اس سے پناہ مانگے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن و حدیث پر چلا. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس میں بھی یہی مانگ رہا ہے بندہ. اور علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول اس آیت کی شرح میں نے بار بار ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ اہم، سب سے ضروری دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے دین و عقیدے اور ایمان پر ہر طرف سے یہ الغار ہمہ وقت ہو رہی ہے. شیاطین الانس والجن اسے بگاڑنے، اس کا شکار کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرتے ہیں. لہٰذا بار بار اللہ سے مانگا جائے اور اپنی کوشش کی جائے کہ صراط مستقیم سے ہم ہٹ نہ جائیں. تو یہ دعا مانگی، یہ دعا سکھائی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما، یہ بھی علامہ امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے السنہ میں نقل کیا یہ حدیث بھی، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ان مما اخشى علیکم بطونکم و فروجکم و مضلات الاہواء، کہ میں جس چیز کا تم پر اندیشہ رکھتا ہوں، جس کا مجھے تم سے ڈر ہے، خوف ہے، تمہارے پیٹ کی ضروریات، یعنی آدمی بھوک پیاس اور جسم پیٹ کی ضرورت مٹانے کے لیے، لذت کوشی کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو دے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، اپنے ایمان کو، ضمیر کو بیچے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. فروجکم، تمہاری شرمگاہیں، یعنی جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، بے حیائی کا شکار ہو جائے گا. آج یہ ہمارے ہاں کتنا عام ہے، کتنا آسان ہے. دوسری شادی تیسری شادی مذاق کہلاتی ہے، بری کہلاتی ہے، اور زنا، بدکاری، بے حیائی یہ کامن اور عام بات کہلاتی ہے. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. دیندار لوگ بھی کہتے ہیں کہ چلو نوجوان بیٹا بیٹی ہے، ہو جاتا ہے، یعنی غیرت کا پانی مر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ دیکھیے کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے تم پر کہ بے غیرت بن جاؤ گے، تمہارا پیٹ، تمہاری شرمگاہیں. اور تیسری چیز بتائی وَمُضِلَّاتِ الْأَهْوَاءِ. پہلی اور دوسری کے بیچ میں دیکھیے دنیا میں جتنے ازم اور قوانین بنے ہیں، سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام، فرائڈ کا جو ہے اباحیت والا نظام، سارٹر کا جو ضابطہ اصول فلسفہ ہے، سارٹر ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، یورپ میں اس کے ماننے والے بہت ہیں، ہپی ازم، فلاں ازم، ماضی میں ہوا، ابھی نیا کچھ اور آ رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ شکار کرتے ہیں، یہودیوں کی الگ الگ تنظیمیں، نیا جو شعبہ ڈالا جاتا ہے، اس میں جس چیز کو بنیادی طور سے جال بنایا جاتا ہے وہ پیٹ اور پیٹ کے نیچے بطن اور فرج، شرمگاہ کی ضرورت کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. انسان کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور عام انسان جو تعلیم و تربیت سے، دین کی تعلیم سے بے بہرا ہو، بہت جلدی ان کا شکار بنتا ہے. پیٹ کا لالچ دیا جائے، شرمگاہوں کی ضرورت کی ترک تلذذ کی طرف بلایا جائے، آسانی سے آدمی بہکتا ہے. تو یہ دو چیزیں، اس کا مجھ کو ڈر ہے. اور تیسری چیز وہ مضلات الاہوا، اور گمراہ کرنے والی خواہشات، اہوا، ہوائے نفس. میں اس کو یوں کہوں کہ اس معنی میں اہوا میں بدعات ہیں، بدعات اور خرافات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے جن چیزوں کا. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تم سنت کو، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو چھوڑ کر اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے، کہیں عقل، کہیں جذبہ. میں نے ابھی محصلہ میں خطاب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا. بہت محدود اور کم وقت تھا، مضامین کی کثرت تھی، اور ان کا یہ مضمون بڑا شاندار ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں مسلمانوں کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ ان کی بدعات کی بنیاد دو چیزیں ہیں، دو اصول. ایک یہ کہ شریعت کے مقابلے میں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، یا تو انہوں نے عقل کو اپنا حکم بنایا، یا ذوق اور وجدان کو، جذبات کو، جذباتیت کہہ لیجیے ہماری زبان میں. تو ایک ہے اہل العقل، ایک ہے اہل الذوق. اہل عقل متکلمین ہیں، متکلمین جو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر الہیات اور غیبیات کے فلسفے کو یا معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی اسماء و صفات، جنت اور جہنم، تقدیر کا مسئلہ، اور دوسرے جو عقائد کے غیبیات کے معاملات ہیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، یہ لوگ عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں. اور انہوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا، یعنی عقل کو بنیاد بنایا کہ جو ہماری عقل اور سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہوگی ہم اسے مانیں گے، اور جو نہیں آئے گا اسے رد کر دیں گے. یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں گویا ان کی عقل ان کی طرف وحی کر رہی ہے، اور اس وحی کی بنیاد پر وہ شریعت کو
عقل کو نقل کو اللہ اور رسول کے کلام کو اس کا تابع بنا دیتے ہیں. ہماری عقل کے ساتھ ساتھ چلے گی بات، اگر عقل میں بات نہیں آئی تو حدیث اور قرآن کی باتوں کو ہم رد کر دیں گے. یہ اصول ضابطہ اختیار کیا متکلمین نے، اور متکلمین سے یہ چیزیں بہت سارے لوگوں نے اختیار کی، الگ الگ فرقے اور جماعتیں بنی. اب شروع میں جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ، جبریہ اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، اور پھر ان کی شاخیں آج آپ کو نظر آئے گی. جدید دور کے اعتزال، جدید دور کے خوارج، جدید دور کے روافظ آپ کو نظر آئیں گے اپنے گرد و پیش میں، جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، جن کو بہت ساری حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، جو حدیثوں کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اور صحیح حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں. اب کہیں تحریکی حضرات مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا کا نام لے کر اور بڑے بڑے نام لے کر جو مشہور ہیں، بڑے نہیں ہیں یہ لیکن نام لے کر، یہ علماء بھی نہیں ہیں، میں کوئی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، یہ اس فن کے ہے ہی نہیں، لیکن ان کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو رد کرتے ہیں، اور جب ان کا رد علماء کرتے ہیں تو یہ ان کے ماننے والے علماء کا رد کرتے ہیں کہ انہیں کیا سمجھتا ہے، پھر کسے سمجھتا ہے. دین کی بات دین والے، قرآن و حدیث والے، علوم شرعیہ کے جاننے والے اگر نہیں جانیں گے تو آپ جانیں گے، مسٹر جانیں گے. ایک ڈاکٹر اور انجینئر اپنے فن کا ماہر ہے، تو ایک عالم دین اپنے فن کا ماہر ہے. ہر فن کا ماہر ہی اپنے فن میں مرجع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی آپ کو شریعت کا سوال انجینئر سے، ڈاکٹر سے، سائنٹسٹ سے نہیں کرنا ہے، اس سے کرنا ہے جو اہل ذکر ہے. اور اہل ذکر وہ ہے جو قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر ہے. قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر یہ نہیں ہے کہ گوگل سے ترجمہ صرف دیکھ لیا، کچھ تقریریں سن لی، کہیں سے کچھ باتیں یاد کر لی، بلکہ علوم کتاب و سنت، ناسخ و منسوخ، مجمل اور محکم، مجمل اور مفصل، عام اور خاص، اور اس طریقے استدلال، حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کی تمیز، اور اس طرح دوسرے جو علوم ہے، علوم اسلامیہ، عربی لغت کی جانکاری، یہ ساری چیزیں اسے جب کسی حد تک آتی ہو جس کی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کی صحیح مراد اور مدلول کو سمجھ سکتا ہو، وہ عالم دین ہے اور وہ قابل سوال ہے. بلغوا انی ولو آیا اپنی جگہ ہے. آپ کو ایک حدیث معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے، جتنے معلوم ہے اتنا بتائیے، فتویٰ مت دیجئے. ایک حدیث معلوم ہے، 4 حدیث مت بتائیے. اور یہی ہو رہا ہے آج، اعتراض اسی پر کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص غیر عالم دعوت کا کام کر رہا ہے تو دعوت کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں جب کوئی دقت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یعنی غیر عالم جب دعوت کا کام کرے تو علماء کی سرپرستی میں کرے. یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دلائل سے آپ کو مل سکتی ہیں، اور یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، میرے موضوع سے خارج نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کلمے کے، شہادت کے اس حصے کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ، تو آپ اپنے آپ کو، اپنی فکر کو، اپنی عبادات اور عقائد کو پابند بنائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اس سے آپ نے انحراف کیا تو ایک عقلیت والا، کئی فرقے بنے. دوسرا علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا کہ ایک اہل عقل متکلمین کا طریقہ ہے، اور دوسرا اہل وجدان، ذوق، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کالا کالا نہیں سنتے، تمہاری روایتیں جو قرآن حدیث تم بیان کرتے ہو یہ مردے کی روایت مردے سے ہے. امام بخاری نے سنا ان کے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، مجھ سے فلاں ہیں، مجھ سے فلاں نے، اور وہ انہوں نے صحابی سے، اور صحابی نے اللہ کے رسول، یہ سب گزر گئے، مر گئے. ہماری روایت جو ہے، صوفیہ کہتے ہیں ہماری روایت جو ہے وہ زندے کی زندہ سے ہے. ہم سے روایت کیا ہمارے دل نے، اور ہمارے دل سے روایت کیا اللہ نے. ہم سے روایت کیا ہمارے پیر صاحب نے، پیر صاحب کو کشف کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ سے لیا. تو زندے کی زندہ سے یہ روایت ہے. ان کے یہاں وحی کا سلسلہ جاری ہے، شریعت مزید بڑھتی رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود الیوم اکملت لکم دینکم ان کے یہاں بے معنی ہے. ہاں، دین اللہ نے مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے پہلے. وہ کہہ رہے ہیں نامکمل ہے، پیر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بھی دین ہے. یہ دین میں اضافے کر رہے ہیں، جو چیز موجود ہے اس میں کمی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بنائے، متکلمین عقلانیین یہ کہتے ہیں، جرأت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کو، دینیات کی بنیادوں کو، اصول دین کو عقلی طور سے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے دنیا کو نہیں پیش کیا. کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ سب گستاخان رسول ہیں. جتنے بدعتی ہیں الزام لگاتے ہیں اہل السنہ اہل الحدیث پہ، لیکن یہاں گستاخیاں پائی جائے گی، شریعت کی مخالفتیں پائی جائے گی. ان کے یہاں شرک ہے، بدعت ہے. شرک اور بدعت خود اللہ رسول کی مخالفت اور دشمنی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تو پہنچایا، لیکن عقائد کے معاملات کو، دینیات کو عقلی دلیلوں سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم عقلی دلیلوں سے پیش کر رہے ہیں، یہ متکلمین۔ کتنی بڑی جسارت ہے۔ صوفیوں کے یہاں اگر آپ پیر بیعت کرنے جائیں گے تو ان کے یہاں شروع سے آداب ہی میں سے ہے کہ آپ قال اللہ قال رسول، اللہ نے کہا رسول نے کہا، یہ دماغ سے نکال دو، کھرچ دو۔ اب پیر صاحب جو کہتے ہیں وہی ماننا پڑے گا۔ وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پائجامہ اتار دو، اتار دو۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں ہنسنے ہنسانے کے لیے، اس سے گندے گندے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی کرو۔ یہاں تک پیر کے مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔ بتائیے قرآن حدیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس کلمے کو سمجھنے والا اسے صحیح مانے گا کیا؟ اور جو صحیح مان رہا ہے وہ اس کلمے کو مانتا ہے کیا؟ نہیں مانتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کے حوالے کرے گا۔ یہ ہے اسلام۔ ان کے سامنے کسی کو بھی مان لے وہ ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، وہ دین نہیں ہے، گمراہی ہے، ہوا پرستی ہے، محمد رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، جو رسول دیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے فتنہ ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں میں مذکور ہے۔ یہ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، کیا دنیا کے کسی بھی مفتی سے، بڑے بڑے عالم سے سوال کیجئے کہ کیا یہ مقام اب کسی اور کو حاصل ہے؟ علماء، مفتیان کو چھوڑیے، امامان دین ہوں، صحابہ ہوں یا دوسرے پیغمبر اور انبیاء ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کوئی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لے آج، تو کیا ہے؟ صاف حدیث میں موجود ہے کہ مجھے چھوڑ کے ان کی مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ بھی آج زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے بغیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ۔ کتنی صاف بات ہے، شریعت کے مصدر کی کھلا پن۔ لیکن انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ آج مسلمان قرآن حدیث پڑھتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، ان کے یہاں علامہ، فہامہ اور چار لائن کے القاب کے بعد نام آنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایسی موٹی موٹی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تغافل ہے، جہالت ہے، یا پھر ہٹ دھرمی اور اناد ہے کہ یہ اگر تعلیم کتنی صاف ستھری، دین اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی المحجۃ البیضاء بھی ہے، علی البیضاء بھی ہے، روشن صاف ستھرا راستہ، لیلھا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے دین میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی، کوئی الجھاؤ ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ یہی تو معنی ہے اس آیت، اس حدیث کا۔ دین آسان ہے، الدین یسر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ذکر کو ہم نے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یاد کرنے والا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر آسان ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، یہ بالکل صاف ستھری تعلیمات ہے، جنت کا راستہ کلیئر ہے۔ اس سے وہی ہٹے گا جو گمراہ، جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی جو محروم القسمت ہے، جو توفیق سے محروم ہے۔ اس میں کوئی اغماض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، یہ مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن و حدیث میں کمی نہیں ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ کہاں کوتاہی ہے یہ غور کرے۔ اس نے کوئی غلط اصول مان رکھا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر اناد ہے، اس وجہ سے وہ صحیح بات کو قبول نہیں کر رہا ہے، ماننا نہیں چاہتا، ورنہ یہ صاف، بالکل صاف ہے۔ اب اس بات کو جو آگے بیان کیا گیا ہے سامنے رکھیے، اور مسلمانوں، عالم اسلام میں مسلمانوں کے حالات، مختلف جماعتوں، تنظیموں، ان کی عبادات، عقائد پر غور کیجئے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کیجئے، تو لگے گا کہ دین کا یہ بنیادی سبق مسلمانوں کی ایک اکثریت نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں۔ سوچئے کیا آج جتنے طبقات ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پڑھی، تقاضے پڑھے، کیا آج مسلمان سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سنجیدہ ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔
ایسے ہی اب ہم پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ. اس کے تقاضے میں ہم نے پڑھا کہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے سر جھکا دیا جائے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری صحیح حدیثوں پر سوال اٹھاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. لوگ اعتراض کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر لوگ اعتراض کریں گے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب دینے والے سمجھیں گے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جملہ یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کی ثابت شدہ چیز پر کسی نے اعتراض کیا ہو اور اللہ نے اس کا بھرپور جواب دینے والا پیدا نہ کیا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسلمان, ہر اونچا نیچا, ہر ڈاکٹر, انجینئر, کسی بھی راستہ چلنے والا ہر ایک کو ہر جواب معلوم ہو. کیا آپ کو سائنس کے سارے معاملات, انجینئرنگ کے سارے مسائل معلوم ہیں تو جو معلوم نہیں ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں؟ ایسے ہی قرآن حدیث میں بھی کیجئے کہ معلوم نہیں ہے تو کہیے ٹھیک ہے علماء سے ہم پوچھتے ہیں, یا علماء سے آپ پوچھئے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ہمیں اور آپ کا رویہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مان لینا چاہیے, عقل میں آئے کہ نہ آئے. کسی ایک صحابی کو آپ نہیں بتا سکتے جس نے حدیث سننے کے بعد یہ کہا ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات, یا میری عقل میں نہیں آتی اس لیے نہیں مانوں گا. سیدنا ابوبکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے, آپ نے بہت بار سنا. راوی کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں, ابو جہل اور اس کے رفقا. ابوبکر صدیق کو بولے کہ کیا تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ کون سی؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ یہاں سے بیت المقدس گئے, وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور اسی رات کے ایک حصے میں واپس بھی آ گئے. مذاق اڑا کر کہا, طنزاً کہا. سیدنا ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے یہ کہا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں. اور یہ یقین تھا, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری کی ہے بیان کی کہ قیامت سے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی گائے یا بیل پر سواری کرے گا تو وہ پلٹ کر, آپ نے کہا, وہ پلٹ کر کہے گا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ مجھ پر سواری کی جائے, کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. ہاں, اور اسی روایت میں ہے کہ وہ جب ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے کے بھاگے گا تو چرواہا اس کو بچائے گا. وہ بچ تو جائے گا لیکن بھیڑیا جاتے جاتے پلٹ کر کہے گا کہ آج تو نے مجھ سے بچا لیا اس بکری کو, لیکن یوم السبا, جب سبا کا دور ہوگا تب کیا کرو گے, جب ان کے ہی چلے گی, کوئی انسان رہے گا نہیں. تو پہلی والی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. ابو بکر صدیق ایمان رکھتے ہیں, عمر فاروق ایمان رکھتے ہیں. وہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق موجود نہیں تھے, لیکن آپ نے صحابہ کو جب یہ بیان کیا کہ گائے ایسا بولے گی کہ مجھ کو اس کے لیے پیدا, گائے بولے گی. ابھی بولیے کچھ لوگوں کو, ہمارے لوگ بولتے ہوئے شرما جائیں گے, ارے بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسے کچھ واقعات جو حدیثوں میں ہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, سائنس سے ثابت ہو گیا تو سمجھ میں آ گئی. اب سائنس سے اگر ثابت ہو گیا اور آپ نے مانا تو کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے؟ بھائی مکھی کے ایک پر میں شفا ہے, ایک میں بیماری ہے, بخاری کی حدیث. ہاں, بعض منکرین حدیث نے کہا کہ یہ کسی مکھی چوس مولوی نے بنا لیا ہوگا. بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مکھی چوس مولوی نے بنا لیا ہوگا. اب آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ واقعی مکھی کے دو پروں میں دو متضاد خصوصیات اور تاثیر ہے. ایک میں جو تاثیر ہے بالکل دوسرے میں بالکل اس کے الٹ ہے, ضد ہے. اللہ کے رسول نے وہی کہا, ایک میں نقصان ہے, ایک میں اس کا توڑ ہے. اب آج سائنس نے یہ مان لیا, تحقیق آ چکی, سالوں پہلے کتاب چھپ چکی ہے اس حدیث کی تشریح میں, سائنسی تحقیق. اب اگر کوئی مانتا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر تو وہ ایمان نہیں ہے. جب سائنس ہال میں تحقیق ریسرچ سینٹر میں کسی نے تحقیق کر کے کوئی بتا دی تو بلا تفریق مذہب سب لوگ مانتے ہیں, یہ اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو مان لیا جائے, عقل میں آئے, سمجھ میں آئے, نہیں آئے, آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے. آپ نے جس سے منع کیا رک جایا جائے. جس سے منع کیا اس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ بدعات کو اختیار نہ کی جائے, دین میں نئی چیزیں اختیار نہ کی جائیں. اب آج ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی آ کے کہتا ہے کہ پیٹرول کا کم ہو رہا ہے آپ کی گاڑی میں تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دو, تو ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں. اور ایسی معلوم نہیں کون کون سی نئی میڈ ان انڈیا دعائیں بتا رہے ہیں. مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ درود پڑھے تو اتنے فرشتے 70,000 جو ہے آپ کے لیے یہ کریں. کسی کو کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی حوالہ نہیں, پوچھتے بھی نہیں یہ حدیث کہاں سے لائی. ہاں,
کس نے روایت کیا؟ کہاں ہے محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ 15 شعبان کی عبادت، عید میلاد ہم رد کر رہے ہیں، ماننے والے مان رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے ان کو جو لوگ منا رہے ہیں، کیا ان کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچتی کہ کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں؟ اب ان کو جب کانوں میں بات پہنچ رہی ہے تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تحقیق کریں، معلومات لے لیں کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کی بنیادی تقاضے پائے نہیں جاتے۔ یہ میں نے 2-3 پہلو بیان کیے محمد الرسول اللہ کے ان تقاضوں کو جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور ہم آج جائزہ لیں امت مسلمہ کا، اپنے اندر بھی لیں، ہم کتنے اس کلمے کی شہادتین کے تقاضے پر اپنے آپ کو پورا اتارتے ہیں۔ جتنی بدعت و خرافات ہیں، جتنا مسلمانوں میں تفرق ہے، جتنا اہل سنت والجماعت کے یا صحابہ کرام کے طریقوں سے انحراف ہے، اتنا آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی، مفہوم اور تقاضے سے دور ہے۔ یہ دماغ میں رکھیے۔ اور آج یہ چیزیں بہت عام ہیں مسلمانوں کے اندر بھی۔ میں شیخ عبدالرزاق کی باتیں یہاں پیش کر رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ لا محمد رسول اللہ کا تقاضا جو آخری جملہ بیان کیا تھا، 3 جملوں کے بعد یہ چوتھا، کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے مشروع کیا، نہ کہ احوا اور بدعات کے ذریعے، خواہشات نفس اور بدعات کے ذریعے سے اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اب دیکھیے اس میں کئی قسمیں ہیں، شارٹ میں ایک جملہ بولوں، لمبی چوڑی بات کو کسی موقع سے تفصیل، کہ بدعت کئی قسموں کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ایسا عمل جو شریعت میں ہے ہی نہیں، نیا کیا جائے، ایک ایسی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے شریعت میں، جیسے میلاد النبی دین میں ہے ہی نہیں، ایجاد کر لیا گیا، غیر مسلموں میں ہے، یہود و نصارہ میں ہے، ہندوؤں میں ہے، دوسروں میں ہے، ہمارے یہاں برتھ ڈے نہیں ہے، یہ کوئی منانے لگے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے بدعت میں کہ وہ چیز قرآن و حدیث میں ہے، لیکن اس میں فرق کیا کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مقابلے میں کوئی الگ تعداد بنا لی جائے یا مقرر کر لی جائے جو رسول نے مقرر نہیں کیا۔ تعداد، جگہ، زمانہ، موقع، شکل و صورت تبدیل کر دی جائے، تو ایسی کوئی چیز جو دین نے بتائی ہے۔ مثال کے طور پہ عرفہ کے دن کا قیام 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، حجاج کرام وہاں وقوف عرفہ کرتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے، نہیں گیا تو حج نہیں ہوا، الحج عرفہ۔ اب کوئی بولے کہ اس دن بڑی بھیڑ ہوتی ہے، عرفہ تو عرفہ ہی ہے نا، میدان عرفات، ہم 9 کی بجائے 10 کو چلے جائیں گے، 8 کو چلے جائیں گے، چلے گا کیا؟ جو وقت مقرر کیا شریعت نے، زمانہ، اس میں آپ نے پھیر بدل کیا، بدعت ہو گئی، قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ جو تعداد مقرر کی ہے، سنت 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اب کوئی کہے کہ 3 یا 5 پڑھ لوں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ 1 رکعت میں 2 سجدہ ہے، سجدے میں تبدیلی کر لے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے رکعت تراویح اور دوسری چیزوں میں، خیر اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، ابھی اسے چھوڑ دیا جائے، جانوروں کے قربانی کا اور دوسرے معاملات میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے اس کا التزام کیا جائے۔ اگر آپ نے چوں چرا کر کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے جہاں کوئی راستہ نکال کے کہ یہ بدعت حسنہ ہیں اور یہ فلاں ہیں ڈھما ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں علماء صراحت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے، لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، جماعت قائم کر دی تو اس کو کہا یہ بہترین بدعت ہے، یہ لغوی طور سے کہا تھا، دین میں نئی چیز وہ نہیں تھی، اور اگر حضرت عمر کا عمل ہوتا بھی تو حضرت عمر کا ہونے کی وجہ سے وہ بدعت نہیں رہتی، شرعی بدعت، وہ لغوی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے پڑھائی تھی، ثبوت موجود تھا، صحابہ پڑھتے تھے الگ الگ، ثبوت موجود تھا، بس جماعت بنائی اور جماعت کا بھی ثبوت موجود تھا۔ تو اس کی وجہ سے کوئی بولے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں اور نئی نئی چیزیں نکالیں تو پھر ساری بدعت حسنہ ہی بنے گی۔ ہر بدعتی کا نیت اور مقصد اچھا ہوتا ہے بظاہر۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری نے مسجد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تیز تیز سے اکٹھا کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے اعتراض نہیں تھا، اس طریقے سے اعتراض تھا۔ تو طریقہ غلط ہو، چیز چاہے ثابت شدہ ہو، طریقہ غلط ہو، شریعت کے خلاف ہو، تعداد میں فرق کیا جائے، جگہ میں فرق کیا جائے، وقت میں فرق کیا جائے، یہ جہاں فرق کیا جائے گا بدعت ہو جائے گی۔
بہت اچھی طریقے سے سمجھے. آج امت کا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، امت کا بہت بڑا طبقہ دین کے اس بنیادی سبق کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اسے سمجھائیں تو ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کے لوگ، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحبان، ہمارے فلاں اور فلاں اور اتنے لوگ یہ کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ آپ کے فلاں اور فلاں کا عمل شریعت اور دین نہیں ہے. دین اور شریعت وہی ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا، اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، معاہدہ کیا ہے اللہ اور رسول سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب یہ دو گواہیاں ہوں گی تو یہ لازمی ہے کہ آپ عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ اور رسول نے بتایا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں جو بدعات سے روکتی اور منع کرتی ہیں. اور ایک حدیث، دو تین حدیثوں کا یہاں ذکر کیا انہوں نے، کہا ان عظیم الشان حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے علماء اسلام نے دین کے اصولوں میں سے ایک اصل مانا ہے، جڑ مانا ہے. ایک حدیث جو دین کی ایک جڑ اور بنیاد ہے. دو حدیثیں بولتے ہیں کہ پورا دین اس میں آ گیا. ایک انما الاعمال بالنیات اور دوسری یہ. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جس پر کہ دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس امر سے مراد دین میں، تو دین کی شرط لگائی. اللہ کے رسول خود بدعت کی گویا تعریف کر رہے ہیں کہ جو نئی چیز ہو. کہاں نئی چیز؟ دین میں. مطلب یہ پنکھا ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹیبل ہے، پلاسٹک کا ہے، یہ دین نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت دنیاوی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہمارے اس معاملے میں جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، ہاں، ما لیس منہ، جو اس کا حصہ ہے نہیں، انہیں قرآن حدیث نے بتایا نہیں، اور کوئی ایسی چیز ایجاد کر رہا ہے، دین سمجھ رہا ہے، دین بتا رہا ہے، اجر و ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، تو فہو رد، تو وہ مردود ہے. اس حدیث سے ایک جملے کی حدیث یاد کر لیجئے، روئے زمین کی ہر بدعت رد ہو جاتی ہے. ہر بدعت کو رد کر دیجئے. اس سے مطلب یہ ہوا کہ دین کے طور پر ہمیں کوئی عبادت اور عمل یا عقیدہ اختیار کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کتنی بھی اچھی چیز نظر آتی ہو، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ہاں، اجتماع ہو، بڑے بڑے لوگ کرتے ہوں، بڑے بڑے علماء، اس نے خواب دیکھا ہو، اجتہاد کیا ہو، ہاں، کیسا بھی کچھ شخص کر رہا ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا ہے تو وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں نہیں، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص نیا عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں دین پہنچانے میں خیانت کی. ہاں، آپ نے نہیں پہنچایا، ان کو پتہ چل گیا. میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی چیز ایجاد کی. یہاں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم جو بدعت کر رہے ہیں ہم نے ایجاد تھوڑی کی ہے. اب عید میلاد منا رہے ہیں، 15 شعبان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم نے ایجاد نہیں کی. ایجاد تو تیسری صدی چوتھی صدی میں ہوا ہے. ایجاد ان لوگوں نے کی، تو آپ نے اس کو ایجاد اس نے کیا، آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے بعد والا آپ کی پیروی، آپ کا بیٹا آپ کی دیکھ کے مان رہا ہے. ایک بات. دوسری چیز، دوسری حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایجاد نہیں کیا، عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستے بند کر دیے. آگے کہا یعنی یہ عمل اس کے کرنے والے پر رد کر دیا جائے گا، اس سے مقبول قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے لوگوں کو تو ہر خطبے میں کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وخیر الہدی ہدی محمد. دونوں پڑھا گیا کہ سب سے بہتر بات حدیث اللہ کی کتاب ہے. قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو اہل قرآن خود بخود آ گیا اس میں. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ہدایت ہو سکتی ہے کیا؟ اب ہمارے ہاں لوگ واقعات سناتے ہیں، ارے وہ تو ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ایسے تھے، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، ایک وضو کیا 3 سال بعد اس سے نماز پڑھی، کرامت کھیلتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں، بلکہ یوں کہیے ہوا میں تیرتے تھے، پانی میں اڑتے تھے. چلیے مان لیا، اگر کوئی ایسا تھا ہے مان لیا، ابھی اس پر بحث نہ کریں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ان کو دیا جا سکتا ہے؟ کتنی سمپل سادہ بات ہے یہ.
میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان یا کہیں بھی جو شرک کی دکانیں چل رہی ہیں، اڈے آباد ہیں شرک کے، شرک کے اعمال، وہ ایسی جھوٹی حکایتوں اور لوگوں کے تعلق سے ان کے غلو آمیز جو فضائل بتائے جاتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر کے، ارے وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، تو ایسے اور ویسے تھے سے پبلک کو کیا تاثر دیا جاتا ہے عوام کو کہ جب وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو وہ ہماری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں، ان کی قبر پر جائیں تو وہ ہمارے لیے وسیلہ اور اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے عبادت۔ یہ شرک کا راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ قرآن و حدیث سے ہٹا کر بزرگوں کے نام پر اپنے دین کی دکان، تقلیدی دکان چلانے کے لیے یہ جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اہل بدعت کے یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کے جلال سے زیادہ بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ انبیاء کے دین میں آپ توحید زیادہ پائیں گے، انبیاء کی دعوت و تبلیغ میں، صحابہ کی دعوت و تبلیغ میں آپ توحید زیادہ پائیں گے، اللہ کی عظمت و کبریائی کی تعلیم پائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم اور تبلیغ کا نام لیا جاتا ہے وہاں بزرگان دین کے واقعات، ان کے جھوٹے سچے معاملات، کرامات، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ زندگی کے معاملات جو ہمارے اور آپ کو پیش آ رہے ہیں اس کا بہت کم حصہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین حدیث بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت۔ تو یہ دین کی بنیاد ہے، ہدایت کی دو بنیادیں ہیں، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت۔ اور وشر، اور گمراہی کی بنیاد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اور تمام معاملات میں سب سے برا معاملہ دین میں نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت، جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول کو ماننے والے، محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والوں کو یہ ماننا چاہیے۔ جو نہیں مانتا وہ غور کرے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ آگے کہا شیخ نے، اسی طرح ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ میں اکثر اس حدیث پر یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، جھگڑے ہوں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں امام فلاں بزرگ کی تقلید کرنا، ان کے سلسلے کو تھام لینا، بزرگوں اور پرکھوں کے طریقے پہ چلنا۔ کیا کہا آپ نے؟ جب ایسا ہوگا، اختلاف ہوگا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین سنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم پر لازم ہے میری سنت، اللہ کے رسول کی سنت قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں۔ خلفائے راشدین میں صحابہ کا طریقہ آ گیا، یعنی مجھ کو کس طرح خلفاء نے مانا، صحابہ نے مانا، اس طریقے سے دیکھ کر ویسی ہی پیروی کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے۔ طوفان نوح میں کشتی نوح سنت رسول ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے کسی بزرگ کی تقلید، کسی سلسلے کو پکڑنا نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت رسول اور خلفائے راشدین یعنی صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے، ناجزہ، یہ بات کے دانت ہے جس سے آدمی گوشت توڑتا ہے، پکڑتا ہے، نواجذ سے، اپنے دانتوں سے اسے اچھی طرح پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ، یہ ہدایت کی بنیاد بتا دی کہ کس طرح تم بچ سکتے ہو ہدایت۔ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے نسخہ بتایا، اختلافات سے بچنا ہے تو یہ کام کرو، لیکن کون مان رہا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو تم نئے معاملات سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا، اس معنی کی حدیثیں بہت ساری ہیں۔ اب شہادتین کے متعلق خلاصے کے طور پر ایک بات کہی، 3-4 منٹ لگے گا اس میں۔ شیخ نے کہا وَالشَّهَادَتَانِ، اور یہ دونوں شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک شہادت، اشہد ان محمد رسول اللہ دوسرو، یہ دونوں شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی گواہی، ان دونوں گواہیوں پر پورا دین ٹکا ہوا ہے، قائم ہے۔ دین کا پورا قیام انہی دونوں گواہیوں پر ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین میں دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنی عقیدہ بندگی کا اعتقاد صرف اللہ کے لیے، تعلق توحید کے ساتھ خالص اللہ کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر مبنی ہے۔
تو دین کے یہی دو تقاضے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم خالص ہو جائیں، توحید اختیار کریں، اور اپنی ساری اتباع مطابقت پیروکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کریں، اور دین معبود کے لیے اخلاص پر اور محمد رسول کے لیے متابعت پر مبنی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ معبود کے لیے اللہ کے لیے اخلاص ہو عبادت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اخلاص ہو۔ جیسا کہ فضیل ابن عیاض نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا، زندگی اور موت کیوں پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، احسن ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت فضیل نے کہا یعنی احسن عملا مطلب اخلصہ و اصوبہ، سب سے زیادہ خالص عمل والا اور سب سے زیادہ ثواب یعنی درست عمل والا۔ خالص اور درست دو باتیں کہی، تب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو احسن ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یا ابا علی وما اخلصہ و اصوبہ، اے ابو علی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا عمل سے مراد مطلب ہے جو خلوص والا ہو اور ثواب یعنی درستگی والا ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو شیخ نے کہا کہ وہ ان العمل اذا کان خالصا، کہ عمل اگر خالص ہو ولم یکن ثوابا، لیکن ثواب یعنی درست نہ ہو، خالص ہو درست نہ ہو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ کی نیت صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا ایک پہلو تو صحیح ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ ثَوَابًا، اور جب عمل درست ہے سنت کے مطابق آپ کر رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، لیکن خالص نہیں ہے۔ اب خالص نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے تشریح کی تھی کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں ریاکاری، شہرت طلبی، تعریف کی خواہش آ گئی تو وہ عمل برباد ہوگا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اکبر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اور توبہ نہیں کرتا تو کوئی بھی عمل، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا کتنا بھی ہو۔ تو اگر خالص ہو، ثواب ہو لیکن خالص نہیں ہو، درست ہو لیکن خلوص والا نہیں ہو تو بھی قبول نہیں ہوتا۔ حتی یکون خالصا ثوابا، قبول کب ہوگا؟ جب وہ خالص بھی ہو یعنی خلوص والا، ثواب بھی ہو یعنی درستگی والا۔ اور خالص وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، ثواب وہ ہے جو سنت پر ہو۔ خالص عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور ثواب درست وہ ہے جو سنت پر ہو۔ اب غور کریں آج مسلمانوں میں کتنے اعمال اور دین کے کام کیے جاتے ہیں، کون ان دونوں شرطوں کا لحاظ کر رہا ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب یہ شرطیں نہیں ہیں تو اس کے نتائج اور برکتیں بھی نہیں ہیں، محنت بہت ہو رہی ہے، نتیجہ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے فالخالص ما کان للہ، چنانچہ خالص وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، وہذا مدلول لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ کا مدلول ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہم دے رہے ہیں اس کی دلالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عمل میں، اعتقاد میں، عبادات میں اخلاص ہو، اور ثواب درست وہ عمل ہے جو سنت پر ہو، اور یہ محمد رسول اللہ کا مدلول ہے۔ جب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مدلول یہ ہوا کہ ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں، ہمارا پورا دین اور جتنے بھی اعمال ہیں ظاہر و باطن کے جو طریقے ہیں سب سنت کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جن پر اللہ کے پورے دین کا قیام ہوتا ہے، اور یہ دونوں کلمے ہیں ایسے، یہ آخری بات کہی اور بہت پیاری بات کہی، یہ دونوں کلمے قیامت کے دن اللہ جو بندوں سے سوال کرے گا، یہی دو سوال بنیادی ہوگا۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جس سے اولین و آخرین سے پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کہ ماذا کنتم تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ۔ چنانچہ پہلا اخلاص ہے اور دوسرا متابعت ہے۔ اللہ رب العالمین کلمے کو ان کی تقاضوں اور شرائط کے ساتھ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔